سورہ فرقان آیت نمبر 74 عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس میں وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایسی دعا مانگنے میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہمارے اہل و عیال کو بھی اسی راستے پر چلنے والا بنا دے، تاکہ ان کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کیونکہ اللہ کے ان نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو اسی میں ہوگی کہ ان کے گھر والے بھی اللہ کے فرما بردار بندے بنے اور اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ اس کے برعکس اگر گھر کا سربراہ اللہ کے دین پر چلنے والا ہو اور اس کے اہل و عیال کی ترجیحات کچھ اور ہوں تو گھر کے اندر کشیدگی اور کشمکش کا ماحول پیدا ہو جائے گا، جو ان میں سے کسی کے لیے بھی باعث سکون نہیں ہوگا۔ زوج اور اولاد کے لیے دعا مانگنے کے بعد عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے متقین کی امامت کا سوال کرتے ہیں۔ اب متقین کی امامت مانگنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عباد الرحمن امامت اور پیشوائی کے لیے بے قرار ہیں، بلکہ اس دعا کو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک شوہر ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، اور اس کے بیوی بچے اس کے تابع اور پیروکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ گھر کے سربراہ کی دعا اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو بھی متقی بنا دیں۔ اس امامت کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میدان حشر میں ہر انسان کے اہل و عیال اور اس کی نسل کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ عباد الرحمن کی یہ دعا اس لحاظ سے بھی برمحل ہے کہ اے اللہ، میدان حشر میں ہم جن لوگوں کے سربراہ بنے یا لیڈر بنے ان کو بھی اللہ نیک اور پرہیزگار بنا دے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو کر ہماری خوشی اور اطمینان کا باعث بنے۔ یہاں سے عباد الرحمن کی سنسیریٹی اور اخلاص کا پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ قیامت والے دن ان کے اہل و عیال، ان کے دوست احباب، ان کے اپنے ان سے الگ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے آنے والی نسلیں جہنم کے مستحق ٹھہریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی سی ہے، اور تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اس لحاظ سے ہر آدمی کے اہل و عیال اس کی رعیت ہیں اور اپنی اس رعیت کے بارے میں وہ جواب دہ ہوگا۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے لیے اسے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمن کی طرح اس دعا کو کثرت سے مانگنے کی توفیق دے۔ ہماری اولاد کو، ہمارے شوہروں، ہماری بیویوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا، متقیوں کا، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کا امام بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔